اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ فضائل قرآن کے حوالے سے آج ہمارا تیسرا درس ہے۔ قرآن مجید میں رب کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں کسی چیز کو بیان کرنے میں کمی نہیں کی، اور اس میں ہر چیز کو واضح بیان کیا ہے۔ اور خدا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن کے بعض حصے بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھیجا ہوا ہوتا تو تم اس میں کافی اختلاف آتے۔ اس قرآن کا ظاہر خوشنما اور باطن گہرا ہے، اور نہ اس کے عجائب مٹنے والے ہیں، اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں، اور جہالت کے پردے اسی سے چاک کی جاتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کے ارشادات سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے موضوع سے نصیحت حاصل کرو، اس کی نصیحت کو مانو، کیونکہ اس نے واضح دلیل سے تمہارے لیے کسی عذر کی گنجائش نہیں رکھی ہے، تم پر پوری طرح حجت کو تمام کر دیا ہے، اور اپنی پسندیدہ اور ناپسندیدہ اعمال تم سے بیان کر دی ہے تاکہ اچھے کاموں کو بجا لاؤ اور برے کاموں سے بچو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یاد رکھو قرآن مجید ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ جو بھی اس قرآن کا ساتھ ہوا، قرآن اس کی ہدایت کو بڑھا کر ضلالت و گمراہی کو گھٹا کر اس سے الگ ہوا۔ کسی کو قرآن کی تعلیم کے بعد کسی اور لائحہ عمل کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اس قرآن سے اپنی روحانی بیماریوں کی شفا چاہو، اور اپنی مصیبتوں پر اس سے مدد مانگو۔ اس میں کفر و نفاق اور ضلالت گمراہی جیسی بڑی بڑی نفس کی بیماریوں کی شفا پائی جاتی ہے۔ قرآن کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، اور اس کی دوستی کے ذریعے اللہ کا رخ کرو۔ قرآن کو لوگوں سے ماننے کا ذریعہ نہ بناؤ، یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول ہے، ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے۔ روز قیامت قرآن کسی کی شفاعت کرے گا تو شفاعت اس کے حق میں مانی جائے گی، اور روز قیامت قرآن کسی کے عیوب بتائے گا تو اس کے بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔ قیامت کے دن ایک صدا دینے والا پکار کر کہے گا قرآن کی کیتی بونے والے کو آج اپنی کیتی اور اپنے اعمال کے نتیجے میں اجر ملے گا، لہٰذا تم اس قرآن کی کیتی بونے والے اور اس کے پیروکار بنو، اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لیے اسے دلیل بناؤ، اور اپنے نفسوں کے لیے اس سے پند و نصیحت چاہو، اور اس کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو غلط و فریب خوردہ سمجھو۔
عمل کرو اور عاقبت و انجام دیکھو، استوار اور برقرار ہو، پھر یہ کہ صبر کرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 191 میں مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا نے انہی مومنین کو چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا، اور دنیا نے انہیں قیدی بنایا تو انہوں نے اپنی نفس کا فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ رات ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کے لیے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیات کو تہر تہر کر تلاوت کرتے ہیں، جس سے اپنی دلوں میں غم و اندوہ کو تازہ کرتے ہیں اور اپنے روحانی امراض کا علاج ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت کا شوق دلایا گیا ہو تو اس کی طمع ادھر جھک پڑتے ہیں اور اس کی شوق میں ان کے قلوب تابانہ کھینچتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جنت کا پرکیف منظر ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہو تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کی شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ و پکار ان کی کانوں میں پہنچ رہی ہے۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 196 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر خداوند عالم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی جو مکمل نور ہے، جس کے چراغ گل نہیں ہوتے۔ قرآن مجید ہدایت کا ایسا چراغ ہے جس کی لو ہدایت کی روشنی کبھی خاموش نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن ایک ایسا دریا ہے جس میں راہ ہے، جس میں راہ پیمائی بیراہ نہیں کرتی۔ قرآن ایک ایسی کرن ہے جس کی روشنی مدھم نہیں پڑتی ہے۔ قرآن حق و باطل میں ایسا امتیاز کرنے والا ہے جس کی دلیل کمزور نہیں۔ قرآن ایسا بیان کرنے والا ہے جس کے ستون منہدم نہیں کیے جا سکتے۔ قرآن سارے کا سارا روحانی امراض کی شفا ہے۔ جس کے پاس دل میں قرآن کی معانی ہوگے تو گمراہی نہیں ہوگی، جہاں یہ ہوگا وہاں روحانی بیماریاں ٹھہر نہیں سکتی۔ قرآن مجید سراسر عزت و غلبہ ہے جس کی یار و مددگار کبھی شکست نہیں کھاتے۔ قرآن حکیم حق ہے جس کے مددگار بھی مدد چھوڑی نہیں جاتے۔ قرآن ایمان کا خزانہ ہے، قرآن سے علم کی چشمے پھوٹتے ہیں اور علم کے دریا بہتے ہیں۔ قرآن میں عدل کے حوض پر رہتے ہیں۔ قرآن اسلام کا سنگ بنیاد اور اس کی اساس ہے۔ قرآن حق کی وادی اور اس کا ہموار میدان ہے۔ قرآن علم کا ایک ایسا دریا ہے جس سے پانی بھرنے والے اور علم کی پیاسے ختم نہیں کر سکتے۔ قرآن ایسا گاٹ ہے کہ اس پر اترنے والوں سے اس کا پانی ختم نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید ایسی منزل ہے جس کی راہ میں کوئی مسافر نہیں بھٹکتا ہے۔ قرآن ایسا نشان ہے کہ چلنے والی کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا ہے۔ قرآن ایک ایسا ٹیلا ہے کہ حق کا قصد کرنے والے اسے آگے گزر نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کو علماء کی روحانی پیاس کے لیے شرابی قرار دیا ہے۔ قرآن کو فقیہوں مجتہدین کے قلوب کے لیے بہار اور نیکیوں کے راہ گزر کے لیے شاہراہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید ایسی دوا ہے کہ جس سے کوئی روحانی مرض نفس میں نہیں رہتا ہے۔ قرآن ایسا نور ہے جس میں تیرگی کا گزر نہیں۔ قرآن ایسی رسی ہے جس کے حلقے مضبوط ہے، ایسی چھٹی ہے جس کی پناہ گاہ محفوظ ہے۔ جو قرآن سے وابستہ ہوگا اس کے لیے صلح
اور امن کا پیغام ہے۔ جو قرآن کی پیروی کرے گا اس کے لیے ہدایت ہے۔ جو قرآن کو اپنی طرف نسبت دے اس کے لیے حجت ہے۔ جو قرآن کی روح سے بات کرے گا اس کے لیے گواہ ہے۔ جو قرآن کو حجت بنا کر پیش کرے گا اس کے لیے فتح و کامیابی ہے۔ جو قرآن کا بوجھ اٹھائے گا قرآن مجید اس کا بوجھ اٹھانے والا ہوگا۔ جو قرآن کو اپنا دستور عمل بنائے گا قرآن مجید اس کے لیے مرکب تیز گام ہوگا۔ قرآن حقیقت شناس کے لیے ایک واضح نشان ہے۔ جو ضلالت سے ٹکرانے کے لیے صلاح بند ہو قرآن اس کے لیے سپر ہے۔ جو قرآن کی ہدایت کو گیرا میں باندھ لے تو قرآن اس کے لیے علم و دانش ہے۔ قرآن مجید بیان کرنے والی کے لیے بہترین کلام اور فیصلہ کرنے والی کے لیے قطعی حکم ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم جب بھی قرآن کے ساتھ بیٹھو گے تو یا تمہارے ایک گناہ میں کمی ہوگی یا ایک نیکی میں اضافہ ہوگا۔ قرآن ایسی عزت و سربلندی ہے کہ اس کے حامیوں کو ناکامی نہیں ہوگی۔ ایسا حق ہے جس کے حقدار ذلیل نہیں ہوگے۔ قرآن مجید دنیا و آخرت میں انسان کی کامیابی کے لیے نازل ہوا ہے تاکہ انسان اس دنیا میں بھی ہدایت یافتہ اور کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب و خوش و حرم ہو۔ جو قرآن کی باتوں کو سمجھے گا ان میں غور و فکر کرے گا اور عمل پیرا ہوگا وہ سربلند ہوگا۔ قرآن مجید روشنی ہے جہاں اندھیرے کا گزر نہیں۔ جو اس کا ساتھ دے گا عزت پائے گا۔ جو اس کی تعلیمات کے دروازے میں داخل ہوگا محفوظ رہے گا۔ جو قرآن کی پیروی کرے گا اسے ہدایت و نجات ملے گی۔ قرآن مجید رہنما ہے اس کے لیے جو قرآن میں غور و فکر کرتا ہے۔ قرآن علم ہے عالم کے لیے، حدیث ہے راوی کے لیے اور فیصلہ ہے قاضی کے لیے۔ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو کیونکہ یہ افضل ترین گفتار ہے۔ اس کے بارے میں غور و فکر کرو کیونکہ قرآن دلوں کی بہار اور شادابی کا باعث ہے۔ قرآن مجید کی نور سے روحانی امراض کی شفا طلب کرو کیونکہ یہ قلوب کی روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو وصیت کی کہ اللہ کی یاد سے اپنے قلوب کو آباد رکھنا۔ یہ قلوب کو آباد رکھنا غور و فکر اور قرآن کی باتوں کو سمجھنے سے ہو۔ دلوں کا زنگ محبت دنیا ہے، لہٰذا جب انسان قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے گا تو اللہ و قرآن کی باتیں دل پر اثر انداز ہوگی اور محبت دنیا ختم ہوگی اور مردہ دل دوبارہ زندہ ہو جائے گا، یعنی اس میں خدا کی جانب شوق و رغبت پیدا ہوگی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 200 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید ان سب کا جامعہ افضل کتاب ہے، افضل کلام ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل کریں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔